ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی تم میں سے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، سلسلہ نماز کے احکام میں ہم آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نماز کے بہت ہی اہم مسائل اور نماز کی ان مسائل کی طرف جہاں ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ اول تاخیر شرکت کرتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو علم دین کا ایک بہت بڑا خزانہ آپ کے ہاتھ آ جائے گا۔ جی ہاں، علم دین حاصل کرنے کی بہت فضیلتیں ہیں۔ علم دین حاصل کرنے والے کے لیے پانی کے اندر مچھلیاں، سوراخوں کے اندر چیونٹیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر ان میں ہم شامل ہو جائیں، علم دین حاصل کرنے والوں میں ہمارا بھی نام لکھا جائے، تو علم دین حاصل کیجئے۔ اس کا ایک ذریعہ FGN چینل کے ذریعے ان مسائل کو سیکھنا بھی ہے۔ ناظرین، نماز کے متعلق ہم سیکھ رہے تھے تو نماز ایسی چیز ہے کہ ہر طرح کی آزمائش و پریشانی سے بچانے کا یہ ذریعہ ہے۔ نماز یہ قبر کا نور ہے۔ نماز ہمارے لیے ہر پریشانی سے بچانے کے لیے ایک سبب بنتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کس نبی نے کون سی نماز سب سے پہلے ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ شاید بعض کے لیے یہ بالکل یونیک بات ہو یا نئی بات ہو، تو آپ چاہیں تو نوٹ کر لیجئے۔ بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے مختلف اوقات کی نمازیں جدا جدا موقعوں پر ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پیاروں کی پیاری پیاری اداؤں کو ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کر دیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ رحمت والرضوان نے چند روایات بیان کرنے کے بعد جس روایت کو بہتر قرار دیا، اس کے مطابق نماز فجر، سب سے پہلے نماز فجر کس نے ادا کی معلوم ہے آپ کو؟ آج سنیے۔ نماز فجر سیدنا آدم علیہ السلام نے، نماز ظہر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، نماز عصر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، نماز مغرب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، اور نماز عشاء حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی پیاری پیاری اداؤں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام نمازوں کو غلامان مصطفیٰ کو عطا فرما دی۔ فتاوی شامی میں ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے صبح ہونے کے شکریہ میں 2 رکعتیں سب سے پہلے ادا کی، تو یہ نماز فجر ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے جنت میں اجالا ہی اجالا، نور ہی نور ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں تھے، تو جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو آدم علیہ السلام نے اپنے مبارک قدموں سے زمین کو نوازا، تو شب یعنی نائٹ دیکھی، رات تھی اس وقت، اور جب پھر صبح ہوئی تو خوش ہو گئے۔ اس شکریہ میں سیدنا آدم علیہ السلام نے نماز فجر ادا فرمائی، یعنی کہ وہ صبح کی نماز شکریہ میں ادا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی نماز کو نماز فجر قرار دیا اور ہم مومنوں پر فرض کر دیا۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یارقا فرماتے ہیں کہ امتوں کو، جو دوسری امتیں ہیں، دیگر نبیوں کی جو امتیں ہیں، ان کو نماز پنجگانہ یعنی 5 نمازیں نہیں ملی، کسی کو 1، کسی کو 2، لیکن اس امت کی یہ خصوصیت ہے، سبحان اللہ، یعنی امت مصطفیٰ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ اس امت کو 5 نمازیں عطا کی گئیں۔ ہاں، یہ نمازیں
علیحدہ علیحدہ انبیاء کرام علیہ السلام نے ادا کی تھی، لیکن اس امت کو وہ پانچوں نمازیں تحفے میں ادا ہو گئی۔ تو ناظرین، ہم کو چاہیے کہ جو ہمیں تحفہ عطا ہوا ہے اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، اور جو ہم پر فرض کیا گیا ہے اس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ لہٰذا آج ہم نے کتنی پیاری یہ بات سنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی کتنی پیاری ادائیں، اور جس بعض موقع پر انہوں نے مختلف موقعوں پر نمازوں کو ادا کیا، اور یہ ہمیں پانچوں نمازیں ہمیں عطا کر دی گئیں، اور اتنا زیادہ ثواب اس پر عطا فرمایا گیا، سبحان اللہ۔ لہٰذا نیت کر لیجئے نمازوں کو انشاءاللہ تعالی، تمام نمازوں کو شریعت کے مطابق جو مسائل اس کے لیے ضروری ہے وہ سیکھ کر ہم پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی ناظرین، نماز کے مسائل ہم سیکھ رہے تھے، اور نماز میں کوئی غلطی کرتا ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کی اصلاح کیسے کی جاتی ہے، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنا۔ آج آپ کو سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی پیارا واقعہ، اور ایک دم مزہ آ جائے تو ایسا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ایک مرتبہ مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے، تو کسی شخص کو دیکھا کہ وہ شخص بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ اچھا، جب نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے کیا کیا کہ جب وہ قیام میں ہے، یعنی کہ جب وہ نماز میں کھڑا ہے، تو وہ اپنا چہرہ سامنے کی طرف کیا ہوا ہے، جو سامنے محراب یا دیوار ہوتی ہے مسجد کے، وہاں کیا ہوا ہے۔ اچھا، جب وہ رکوع میں گیا، رکوع میں بھی وہ سامنے ہی دیکھ رہا ہے، نیچے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے نماز کو مکمل کر لیا۔ سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس شخص کو کہا کہ نماز میں اس طریقے سے نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ جو طریقہ درست ہے اس انداز سے ہمیں اپنی نگاہوں کو رکھنا چاہیے کہ جب قیام میں ہوں، ہم جب نماز میں کھڑے ہوں تو ہماری نگاہ سجدے کی طرف ہو، جب رکوع میں ہو تو ہماری نگاہ پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف ہو، پاؤں کی طرف ہو۔ تو یہ طریقہ ہے۔ وہ شخص کیا کہنے لگا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ارے مولوی صاحب، یہ کیا آپ میرا چہرہ کعبے شریف سے پھیرنا چاہتے ہیں؟ میں تو اپنا چہرہ کعبے کی طرف رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ نماز میں منہ میرا کعبے کی طرف، ہم تو نیت ہی یہی کرتے ہیں۔ اچھا، تو سید اعلیٰ حضرت نے اس کو اسی کے عقل کے مطابق جواب دیا، کہا کہ اچھا تو یہ بات ہے کہ نماز میں کعبے کی طرف سے چہرہ نہیں ہٹانا چاہیے، نیچے نہیں دیکھنا چاہیے، تو ایسا کیا کرو جب تم سجدہ کیا کرو تو سجدہ پہ اپنی پیشانی مت رکھا کرو، بلکہ تھوڑی رکھا کرو، تاکہ اس وقت بھی تمہارا چہرہ کعبے کی طرف ہی رہے۔ اب اس کو سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سامنے ہی دیکھتے رہیں تو کعبے منہ میرا کعبے کی طرف، یہ مطلب ہے اس کا، ایسا نہیں ہے۔ تو دیکھیں سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے پیارے انداز میں اسی کے انداز میں عقل کے مطابق جواب دیا، اور اس کے سمجھ بھی آ گئی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرا آقا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم کا، ان کے تقوی کا ہم سب کو فیضان نصیب فرمائے۔ جی ناظرین، آج جس خاص ٹاپک کی طرف ہم سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں وہ اتنا اہم ہے کہ کبھی کبھی ہماری اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور ہمیں مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس میں اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور معاذ اللہ قضا کر دیتے ہیں۔ نماز کی شرائط آپ نے سنی تھی کہ نماز کے اندر جو شرائط ہیں کہ پہلی شرط تھی طہارت، دوسری شرط تھی ستر عورت۔ تو انشاءاللہ تعالی ان دو شرطوں کو ہم مکمل کوشش کریں گے کہ یہ دو شرطیں ہمارے آج کے سلسلے میں مکمل ہو جائیں۔ تو طہارت یہ بہت اہم ہے کہ جو سب سے پہلی شرط ہے کہ نمازی کا بدن، اس کا لباس، جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اس میں ہم نے وضو کے متعلق کافی تفصیل سے گفتگو سنی، لیکن ہم مکمل تفصیل تو ہم نہیں سن پائے، کیونکہ یوں سمجھ لیں کہ ہر شرط کو بالکل تفصیل سے بیان کرنا اس کے لیے گھنٹوں درکار ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو ہم وہ مسائل جس کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے یا جو امپورٹنٹ ہیں ان کی طرف ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری توجہ ہو جائے۔ تو وضو کا مکمل طریقہ، وضو کو بعض اوقات جو عوام میں مشہور ہے وضو ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھی ہم نے سیکھا، غسل کا طریقہ، اور بہت اہم مسئلہ مائع مستعمل کا، وہ ہم نے سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم اسی کے تعلق سے ایک چیز ہم یہ سیکھتے ہیں کہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کہیں پر ہم ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں پر پانی ہی نہیں ہے کہ ہم وضو کیسے کریں، یا غسل ہم پر فرض ہو گیا تو غسل ہی کرنے کے لیے پانی ہی نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ نماز کا وقت تو آ گیا، اب نماز کا وقت بھی آ گیا اور پانی نہیں ہے مہیا کہ ہم وضو کریں یا غسل کریں، اب کیا کیا جائے؟ ناظرین، شریعت نے، دین مصطفیٰ نے
ہر جگہ ہماری رہنمائی کی ہے، سبحان اللہ، ہر جگہ ہماری رہنمائی کی ہے اور ہمیں بتایا ہے اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے تو ہمیں اس انداز سے ان مسئلوں کو پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری نمازیں ادا ہوتی جائیں گی۔ لہٰذا جس کو کہا جاتا ہے، اگر ہم سنیں کہ طہارت ہی سے اس کا تعلق ہے کہ وضو یا غسل کے لیے اگر پانی موجود نہیں ہے تو اب کیا کیا جائے گا، تو اس وقت کیا جائے گا تیمم۔ شاید بعض ناظرین نے سنا بھی ہو کہ تیمم، تو تیمم کیا ہوتا ہے، اس کو کن کن موقعوں پر کیا جا سکتا ہے، اس کی طرف آپ مسئلہ سمجھ لیجئے۔ کبھی ایسا موقع آپ کے ساتھ آ جائے کہ یہ عذر آپ کے ساتھ پیش آ جائے تو آپ اس انداز سے اپنی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو۔ جی ہاں، تو تیمم کیونکہ یہ بھی ایک اہم ٹاپک ہے اور اس کے بھی فرائض ہیں، اس کو بھی ہمیں سیکھ لینا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ تیمم تو آپ نے سمجھ لیا کہ اس کو تیمم کہا جاتا ہے کہ اگر پانی نہ ہو اور ہم پر نماز کا وقت آ گیا اور ہمیں وضو کرنا ہے، اب وضو تو نہیں کر سکتے اور نماز ادا کرنی ہے، یا غسل ہم پر فرض ہے اور نماز ادا کرنی ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ آپ تیمم کر لیں۔ تیمم کن کن موقعوں پر کیا جا سکتا ہے؟ جی سنیے۔ تیمم کرنے کے لیے جو سب سے پہلی بات ہے جو ضروری ہے وہ اس کا خیال رکھا جائے کہ جس کا وضو نہ ہو اور نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو وضو اور غسل کی جگہ وہ تیمم کریں۔ پانی پر قدرت نہ ہونے کی چند صورتیں ہیں، وہ کیا کیا؟ نمبر 1، ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہونے، یعنی اس بیماری کو زیادہ ہونے یا دیر میں صحیح ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، یعنی کہ دیر میں اچھی ہوگی بیماری وہ، اب اس کا صحیح اندیشہ ہے۔ اب یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تجربہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ اب پانی تو ہے لیکن مجھے بیماری ایسی ہے کہ اگر میں اس پانی کو یوز کروں گا تو پہلے بھی میری بیماری بڑھ گئی تھی یا دیر میں اچھی ہوئی تھی اور اب پھر وہ بیماری ہوئی بھی ہے، اب میں پانی کو استعمال کروں گا، وضو کروں گا یا غسل کروں گا تو یہ بیماری میری دیر سے اچھی ہوگی یا مجھے آزمائش زیادہ ہو جائے گی، بیماری بڑھ جائے گی، تو اس صورت میں وضو یا غسل وہ نہیں کرے بلکہ وہ تیمم کر لے۔ اس صورت میں تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ جی ہاں، پانی موجود ہے پھر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ کب؟ جب یہ والی صورت پائی جائے کہ آپ کو ایسی بیماری ہے کہ اس کو دیر میں صحیح ہونے کی یا پھر بیماری بڑھ جانے کا صحیح اندیشہ ہو، اس کا آپ کو تجربہ ہو کہ آپ کو ایکسپیرینس اس چیز کا ہے کہ آپ نے تجربہ کیا ہے پہلے، یا کسی اچھے ماہر حکیم نے، جو حاذق ماہر حکیم ہوتا ہے، اس نے اگر یہ بتایا ہے تو اس صورت میں بھی پانی سے بچا جا سکتا ہے اور تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز کی طرف توجہ، ایسا نہ ہو کہ محض خیال میں ہم سوچیں کہ بیماری بڑھ جائے گی، تھوڑا سا نزلہ ہو گیا ہم سوچیں کہ میں وضو کروں گا یا غسل کروں گا تو میرا نزلہ بڑھ جائے گا، تھوڑا سا ہم نے یہ سوچا، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے خود ہی من میں سوچ لینے سے، یا آپ کو کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، نہ ہی کسی نے آپ کو اچھے ماہر حکیم جو فاسق نہ ہو اس نے آپ بولا بھی نہیں ہے اس نے آپ کو، پھر بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ وضو کرنے سے میری بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسا نہیں ہے، تو آپ کو غسل ہی یا وضو کرنا ہوگا۔ اچھا، آج کل کا تو ماحول ماشاءاللہ اتنا ہے اور اس کا مہیا بھی بہت زیادہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹھنڈا پانی ہے اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں پانی گرم کر لوں گا تو مجھے نقصان نہیں دے گا، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ پانی کو گرم ہی کرنا ہوگا۔ آپ کے پاس گیس بھی ہوتی ہے، ہیٹر بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں مہیا ہوتی ہیں کہ جو پانی کو گرم کر سکتے ہیں، تو پانی کو گرم کر کے آپ کو وضو یا غسل کرنا ہی ہوگا، جبکہ پانی آپ کو نقصان نہ دے رہا ہو۔ جو شرط جو بتائی آپ کو، یعنی جو عذر بتایا، وہ عذر نہ پایا جائے۔ ہاں، اگر ایسی بیماری ہے کہ پانی چاہے گرم ہو یا ٹھنڈا ہو، ہر صورت میں پانی نقصان دے گا، بیماری بڑھ جائے گی، تو اس صورت میں پھر آپ وضو یا غسل نہ کریں بلکہ تیمم کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی طریقے سے دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی کا پتہ ہی نہیں ہے، یعنی کہ آپ ایسی جگہ کبھی پہنچ گئے کہ آپ ایسے گاؤں میں پہنچ گئے، جنگل میں پہنچ گئے کہ چاروں طرف رائٹ میں، لیفٹ میں، سامنے، پیچھے، کہیں بھی آپ جائیں ایک ایک میل تک پانی ملے گا ہی نہیں۔ اب ایسی جگہ نماز کا وقت آ گیا اور نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو ایسے موقع پر شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر ایسا موقع مل جائے کہ آپ کو معلوم ہے اور اس کا آپ کو گمان غالب ہے کہ آپ کو پانی تلاش کریں گے تو آپ کو پانی نہیں ملے گا، تو اس صورت میں آپ تیمم کیجئے اور تیمم کر کے نماز ادا کر لیجئے، نماز آپ کی ہو جائے گی، دہرانے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ لیکن
آپ کو گمان ہے کہ اگر میں 1 میل کے اندر پانی تلاش کروں گا تو پانی مل جائے گا، تو اس صورت میں بغیر تلاش کیے تیمم جائز نہیں ہوگا۔ بغیر تلاش کیے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور تلاش کرنے پر پانی مل گیا، تو اس صورت میں وضو کر کے نماز کا اعادہ یعنی دوبارہ نماز کو پڑھنا لازم ہوگا۔ یا اگر پانی نہ ملا، تلاش کیا لیکن پانی نہ ملا، پھر اس صورت میں نماز آپ کی ہو گئی۔ لہٰذا اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ایسی جگہ اگر ہم پہنچ گئے ہیں تو اس موقع پر ہمیں یہ والی صورت اگر پائی جا رہی ہے تو ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ 2 صورتیں ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تیسری صورت، اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہے، اور لحاف وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نہانے کے بعد اوڑھ سکے اور گرمائی لے سکے، اور سردی کے ضرر سے بچے کہ آگ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا کرے؟ تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ توجہ سے سمجھ لیجئے، دوبارہ سن لیجئے کہ اتنی سخت سردی ہے کہ مر جانے کا اندیشہ، یعنی کہ میں اتنی سخت سردی ہے کہ اگر میں نے لحاف نہیں، گرمی نہیں لی اس کے بعد، اور پانی ٹھنڈا ہے، گرم پانی کرنے کا اہتمام بھی نہیں ہے، نہ ہی آگ ہے جس کو میں ہاتھ تاپ سکوں، بدن میں گرمائی لے سکوں، کچھ بھی نہیں ہے، اور بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہے، تو اس صورت میں تیمم کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو یہ جو آپ کو مسائل اور عذر بتائے جا رہے ہیں، اس چیز کی طرف بتانے کے ساتھ ساتھ میں ایک دوسری چیز کی طرف بھی آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا، وہ یہ کہ دیکھیں شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے کیا، کہ اگر یہ والا عذر آئے تو آپ اس صورت میں نماز ادا کر لیں، یہ عذر آئے تو اس صورت میں نماز ادا کر لیں۔ مطلب کیا ہوا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، اس کو آپ ذرا سمجھیں ناظرین، کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر اس کی اتنی اہمیت نہ ہوتی تو بول دیا جاتا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی پریشانی تھوڑی بہت آ جائے تو کوئی بات نہیں، نہ پڑھے نماز، لیکن نہیں، شریعت نے ہم کو بتایا، دین اسلام نے ہم کو بتایا کہ اگر یہ عذر آ جائے تو آپ کو نماز اس صورت میں پڑھنا ہوگی۔ طریقہ یہ ہوگا، بدن کو، جسم کو کوئی ضرر بھی نہ ہو، آزمائش بھی نہ ہو، بیماری بھی نہ ہو، ہر جگہ ہماری رہنمائی ہے، تو بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو آئیے نا ناظرین، نیت کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر نمازیں ادا کی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں بھی رہیں گے، سفر میں رہیں، حضر میں رہیں، چاہے جنگل میں رہیں یا آبادی میں رہیں، جب نماز کا وقت آ جائے گا تو نماز ضرور ادا کریں گے۔ جب موقع ملے وضو غسل کا تو بالکل وضو غسل کیا جائے، اور اگر ایسی صورت آ جائے، ایسے عذر آ جائے کہ آپ کو جب شریعت نے اجازت دے دی ہے کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں، تو آپ تیمم کیجئے لیکن نماز پڑھیے، ٹھیک ہے؟ تو نماز پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے اب ہم تیمم کا طریقہ اور تیمم کے فرائض سنتے ہیں، کیونکہ اب آپ نے سن تو لیا کہ تیمم کر سکتے ہیں، تیمم کرنے کی اجازت ہے، کہ اگر یہ عذر پائے جائے تیمم کرنے کی اجازت ہے، تو اب تیمم کیسے کریں گے؟ تیمم کے فرض کیا ہیں؟ فرض میں پھر دہرا دیتا ہوں، میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کہا کہ فرض میں اگر ذرہ برابر بھی کوئی کمی رہ گئی تو وہ چیز ادا نہیں ہوگی، جس چیز کا وہ فرض ہے۔ تو تیمم کے بھی فرائض ہیں، ہم نے غسل کے بھی فرائض سنے، وضو کے بھی فرائض سنے، تو تیمم کے بھی فرائض ہیں۔ تو تیمم کے بھی فرائض ہیں، تو تیمم کے فرائض بھی سن لیجئے۔ پہلا فرض تیمم کا ہے نیت۔ نیت کرنا یہ فرض ہے۔ تیمم کے اندر نیت نہیں کی اور ہم نے تیمم کر لیا تو ہمارا تیمم ادا نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی ہماری۔ تو تیمم نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو پہلا فرض ہے نیت کرنا۔ نیت میں کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نیت تو اصل دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، زبان سے بول لینا یہ بہتر ہوتا ہے، لیکن اصل جو نیت ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی نیت کی جائے۔ تو اگر کسی نے ہاتھ، کیونکہ تیمم کیا جاتا ہے وہ مٹی پر کیا جاتا ہے یا پھر زمین کی جنس سے کوئی چیز ہے، اینٹ ہے، پتھر ہے، جو زمین کی جنس سے ہے اس کے ذریعے سے ہاتھ پھیر کر اور پھر مسح کیا جاتا ہے، اسی کو بولا جاتا ہے تیمم۔ تو نیت کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ تو کیا کریں گے نیت میں؟ کہ اگر کسی نے ہاتھ مٹی پر مار کر منہ اور ہاتھ پر پھیر لیا اور نیت نہیں کی تھی تو تیمم نہیں ہوگا۔ کیا کرے؟ تو بڑے آسان سے بس دل میں نیت کر لے کہ میں تیمم کر رہا ہوں اس مٹی کے ذریعے سے یا اس چیز کے ذریعے سے کہ جس سے میں پاک ہو جاؤں، یا بے وضو ہو تو مجھے پاکی حاصل ہو جائے، تو پاکی حاصل کرنے کی نیت سے میں تیمم کر رہا ہوں۔ یا اپنے الفاظ میں آپ کچھ بھی اس طریقے کے الفاظ کو لے سکتے ہیں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے میں تیمم کر رہا ہوں۔ تو یہ سب سے پہلا کیا ہے؟ فرض، وہ ہے نیت کرنا، یہ ضروری ہے۔
اچھا، اس کے بعد آتا ہے دوسرا فرض. دوسرا فرض ہے چہرے پر آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ تو اس طرح کہ کوئی حصہ باقی نہ رہے، یعنی چہرے کا، جس طرح ہم نے وضو میں ہم نے سنا تھا کہ چہرے کا دھونا فرض ہے، کوئی بھی حصہ چہرے کا باقی نہ رہے. اسی طریقے سے جب ہم چہرے کا مسح کریں گے تو اس صورت میں بھی چہرے کا کوئی حصہ باقی نہ رہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے کسی کی داڑھی ہے، ماشاءاللہ داڑھی رکھنا بالکل ضروری ہے، داڑھی رکھنا چاہیے، ایک مشت داڑھی رکھنا ضروری ہے. تو داڑھی اور مونچھیں اور بھووں کے بالوں پر بھی ہاتھ پھیر جانا یہ ضروری ہے. جب ہم چہرے پر ہاتھ پھیریں گے تو داڑھی کے بال، مونچھیں اور بھووں پر بھی ہاتھ پھیرنا ضروری ہے. اب منہ جو ہمارا چہرہ یہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ یہ ہم نے وضو میں سنا تھا کہ پیشانی کے بال جہاں سے آغاز ہوتا ہے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ جو پوری چہرے کی ٹکلی ہے یہ چہرے کا حصہ ہے. اس کا ہر جگہ پر ہاتھ کا پھیر لینا ضروری ہے. اور تیسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا. چہرے کا مسح کرنا ہو گیا دوسرا فرض. تیسرا فرض دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت مسح کرنا. ٹھیک ہے. تو اب جب اس میں بھی یہ خیال رہے کہ ذرہ برابر بھی باقی نہ رہے، تو اس کا خیال رکھنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اب دوسری نماز کا وقت آ گیا، وضو آپ کا نہیں ٹوٹا ہے. جو وضو ٹوٹنے کے اسباب ہے، ری خارج ہو جانا، پیشاب پاخانہ کر دینا، یہ سب نہیں ہوا ہے، تو آپ تیمم کیے بغیر دوبارہ نماز پڑھ لیں، کیونکہ آپ کا تو وضو ہے، آپ تو پاک ہیں اور آپ کو اس کی حاجت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے، آپ کو استنجا آپ نے کر لیا ہے، تو اس صورت میں پھر آپ کیا کیجئے؟ عذر دیکھیں گے کہ وہاں پر تیمم کی جب اجازت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے عصر کی نماز کے لیے اب آگے گئے اور وہاں پر تو پانی موجود تھا، لیکن یہاں ظہر کے وقت پانی موجود نہیں تھا. تو اب آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ تو وضو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. وضو کیجئے اور اس کے بعد میں نماز کو ادا کیجئے. لہذا تفصیل تو اور بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے لیے مزید وقت درکار ہے، سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. لیکن ناظرین آپ کو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں شریعت نے ہر جگہ ہماری رہنمائی کی ہے نا، کہ اگر ایسا عذر آ جائے تو آپ یہ کر لیجئے، آپ کے بدن کو ضرر لاحق ہوگا، بیمار ہو جائیں گے تو آپ یہ کر لیجئے. تو ہر جگہ رہنمائی کی ہے. تو کہا ہے لیکن نماز پڑھو. ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی سنا تھا کہ نماز سے پریشانی دور ہوتی ہے، آزمائش بلائیں دور ہوتی ہے. نماز ادا کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی اور ضرر دور کرے گا اور دعائیں قبول کرے گا. جی ہاں، نماز ایسی چیز ہے کہ نماز پڑھتا ہے جب بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. جی ناظرین، تو ہم کو چاہیے کہ ان مسائل کو سیکھیں اور ان مسائل کو سیکھ کر درست انداز میں اپنی نماز کو پڑھیں. تو میں پھر دہرائی کر دیتا ہوں کہ جو ہم نے آج سیکھا نماز کے متعلق اور پچھلے سلسلے میں سیکھا نماز کی جو شرط تھی اس کے متعلق، کہ وضو کا ہم نے طریقہ سیکھ لیا، غسل کا مکمل طریقہ بھی ہم نے سیکھا اور تیمم کا طریقہ بھی ہم نے سیکھ لیا. تو طہارت کی جو نماز کی پہلی شرط تھی وہ پہلی شرط ہماری مکمل ہو گئی ہے. اور اب انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں ہم نماز کی دوسری شرط یعنی کہ ستر عورت جس کو کہا جاتا ہے اور اس کے بعد کی جو شرط ہے اس کو انشاءاللہ تعالی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا، جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست مسائل کے ساتھ سیکھ کر صحیح انداز میں نماز ادا کرنے والا بنائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نماز پڑھو جیسا تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. لہٰذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے کہ ایسے نماز پڑھیں، ایسے وضو کیجئے، ایسے غسل کیجئے. تو ہم اس کو سیکھیں اور عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. FGN چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز